لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تمامی احباب بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، گھٹ بندے دروشی پڑھے ہیں، حالانکہ جتنے اسی موجود ہیں اس ہستی نے ساری زندگی عقیدہ اہل سنت کا دفاع بھی کیتا ہے اور درود و سلام پڑھتے پارا بھی دیتا ہے۔ انج نہیں بانا، ذرا سنی بان کے تو ذرا جاگ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جاگو۔ جڑے آسے پاسے آئے ہو نا، وقت ضائع نہ کرو، اپنے جلدی محفل چاہو، تاکہ اتنی عظیم ہستیاں جنہاں دے سامنے میرے جیسے بندے سبق سنان دی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بالخصوص صاحب ضرب حیدری اونا دی زیارت کرو۔ بھائی صاحب وہ دیکھو نا، جیڑے باہر جا رہے ہیں تے بندے آکھیا ساتھوں برداشت نہیں ہوندے، اونا دی زیارت کر لو تو ان پتہ لگے۔ تے اے جناب صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب راول پنڈی تو آئے اور قبلہ جگر گوش آئے امام المناظرین، آپ من فرما رہے ہیں کو سور والی گل سنائی، اسی اگے ہوتا ہی سور تو بغیر والے سنیں تے قبلہ قاسمی صاحب موجود ہوں تے میرے جہاں بندہ سور لائے میں سور لاگ جانے، لیکن آپ دی بارگاہ دعا لینے ذرا جا کے پیار وال بولو سبحان اللہ۔ ذرا ایجا نہیں بھائی مولوی ادھر ہاتھ چاہ کے تسی مولوی حضرات بھی سبحان اللہ آکھو، کیونکہ اللہ کریم کا ذکر ہے نا تے پیار نہ ذرا توجہ رکھنا۔ کتاب کا نام ہے القول البدی، پہلے درود شریف کے حوالے نہ عرض کرنا چاہنا ایکو کم بھائی صاحب۔ امام سخاوی لکھتے ہیں حضرت ابی الخیر الاختا آپ مدینہ شریف میں عرض کر دیں کہ میں 5 دن سرکار دے شہر حاضر ہونا سی، تے آن دن میں سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا، جاگیو ذرا سٹیج والے حضرات بھی مجمع والے بھی، آن دن میں 3 دن سرکار دی روضہ پاک دے قریب رکنا سی۔ آن دن کہ مینوں بھوک بڑی لگی ہے، فتقدمت الی قبر الشریف، میں حضور دے روضہ انور دے قریب ہویا تے جا کے عرض کی تھی فسلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار نو بھی سلام پیش کیتا۔ فسلمت علی ابی بکر و عمر، میں جناب ابو بکر نو بھی سلام کیتا، جناب عمر نو بھی سلام کیتا۔ پتہ لگیا آج دیاں شانے آرہ عقیدہ کہ آج دیاں میانے آرہ عقیدہ اے نوا عقیدہ ہے۔ پرانے باپے حضور نو بھی سلام کر دے سن، صدیق و عمر نو بھی سلام کر دے سن۔ ذرا خوش ہو کے بولو، ذرا جڑے سنی بیٹھے ہو جا کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی صاحب توجہ، او جا کے سلام پیش کیتا جناب ابو بکر پاک نو بھی، جناب عمر پاک نو بھی۔ امام سخاوی لکھدے نے پہ آندے نے جس ویلے جا کے سلام پیش کیتا، سلام پیش کرن تو بعد میرے آقا کریم دی بارگاہ چو نکلے تے آندے نے میں جا کے حتی نمت خلف المنبر، میں حضور دی مسجد دے منبر دے پیچھے سو گیا۔ آندے ناکھ لگی کہ لگی غیر نال نہیں، لگ مصطفیٰ کریم نال گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نال آنکھ لگ گئی کہ آقا فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تشریف لے آئے۔ ابو بکر عن یمینہ فعمر عن شمالہ، ابو بکر میرے آقا دے سجے، جناب عمر مصطفیٰ دے کھپے، علی بین یدہ۔ میں ادب والا ترجمہ کراں، میرے آقا ہمیں تشریف نہیں لے آئے، ایک پاسے صدیق اکبر نے، ایک پاسے فاروق اعظم نے، نال مولا علی نے۔ آقا دسیا ہے جنہیں میں نو سدنا ہے، میرے ابو بکر نو نال برداشت کرنا پڑے گا، میرے عمر نو برداشت کرنا پڑے گا، تے جتھے میں چاہوانا نال میرا علی المرتضیٰ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آقا تشریف لے آئے، آقا دے ہاتھ روٹی خواب حضور نے عطا فرمائی، ایسی خواب کچھ کھائیے نا تے بھائی صاحب وہ ساڑھا خواب ہے، لیکن آقا فرماندے نے جس میں نو خواب ویکھیا اس مینوں ہی ویکھیا ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ احباب گرامی لفظوں دے ذرا غور کرو، آقا کریم دے غلام آندے نے آقا دے ہاتھ لنگر، آقا کریم نے حضرت ابی الخیر
استاد گرامی اور اساتذہ کرام سبق سنا دیا میرے آقا کریم دی حدیث دی روشنی گل کرا کہ آقا فرمائے میرے وصال تو بعد میرے روضہ انور بیان والیو ان علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی اے نہ سمجھیو کہ میں نو علم نہیں جی میں ساری حیات ہی تو انو جاندہ پہچاندہ سانا انجی روضہ رسول پاک اج بھی جاندہ تے پہچاندہ بہرحال آپ کی تعمیل کرنے ہوں میں تھوڑا جا سوک واسطے گل کی تھی سارے جاگ دے ہو تو ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ اگلا جملہ جی دے میں گل کرنا چاہنا حضور قبلہ پیر سائی موجود نے استاد الحفاظ اور قبلہ چشتی صاحب اساتذہ کرام موجود نے پہلا جملہ ذرا سنے ہو اپنے بھائی دا میرے رب نے اپنے نبی نو قدردان لوگا چھوڑی کیا اس لفظ پہ غور کرو ذرا میرے رب نے اپنے نبی نو قدردان لوگاں جو بھیجی ہے حضرات آج بندے بہ کے آندے نے او جی صحابہ کرام نے آلے بیعت دی قدر نہیں کی تھی جیڑے آقا دے پیالے دا حیا کرن جیڑے آقا دے لعاب دا اتنا حیا کرن آقا دے بال دا اتنا حیا کرن سوچے او مصطفیٰ دی آل دا کتنا حیا کر دے توجہ رکھنا اب آبے گرامی صاحب زیادہ صاحب دے حکم دے گال کر لگانا جے سارا مجمع جاگ دے تو ذرا ایک باری چادرہ جو ہاتھ کٹ کے بولو سبحان اللہ اینجنی ذرا سامنے والے بھی بولو نا سبحان اللہ اینجنی آج پتہ لگے آج جڑے ہم نے تسی ذکر علی نہیں کر دے آج میں میرا دل میں علی علی کرا دے ماں تاکہ پتہ لگ جائے اسی اندر دے کوڑے نہیں آں اسی صدیق پاک دے بھی نوکر آں اسی عمر پاک دے بھی نوکر آں اسی عثمان پاک دے بھی نوکر آں اسی مولا علی دے بھی نوکر آں ساڑیاں دونوں اکھا سلامت نے حضرات توجہ رکھیا جے بلکہ پیر سائیں دی موجود بھی اندر یہ نندے کلام دے ایک شیر پڑھ دینا ماں آپ نے لکھیا کہ یہ قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سہارا اتنی بھی سردی نہیں ذرا پیار نال سارے بولو نا میرے نبی پہ سارا تارو نا بھائی نا جے میرے صاحب زیادہ صاحب حکم دے چھڑیا ہے نا تو میں ان جملہ سنان لگا چھوٹی بھی کر لگا اب آبے گرامی توجہ رکھے آلے اے سنو کون میرا علی ہے کون میرا صدیق اکبر ہے کون میرے عثمان نہیں میرے آقا کریم دے غلاموں جناب سیدنا مولا علی فرما دے نہیں میرے سامنے کوئی بندہ حدیث بیان کرے میں قسم اٹھوانا وا گل کرے میں قسم اٹھوانا وا لیکن جناب والا جدو ابو بکر گل کر دے نہیں میں قسم نہیں اٹھوانا میں پتا ہے ابو بکر سچا ہے پتا لگا ابو بکر ہوئے جنہوں سچا کسے ملنگ نہیں آکھیا کسے دنیا دار نہیں آکھیا جنہوں سچیا مولا علی آخر میں انہاں دسے آئے جیڑا علی دا نوکر ہوئے گا ہوتا ایک ہی عقیدہ ہوئے گا پانی یار نہ پیتے یاران دا پانی یا اللہ جیڑا مولوی نہ بول رہے ہو دی تقریر اس کوئی بھی نہ بول رہے انہیں نہیں اے شان پڑھ لو پانی یار نہ پیتے یاران دا پانی یار یہ پڑھو محبت نہ رکھو ہاتھ لہرا کے بھی ذرا بولو نا کچھ بھی نہیں ہوتا حضور دے صحابہ دی عظمت اسی دے نوکر آکھر دیو پانی یار نہ پیتے یاران دا پانی یار شک ہو بیتے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزارہ دا پانی یار حضرت قبلہ اللہ اللہ بخشی علوی صاحب یہ جب میں آکھا میں مجرم ہو سکنا تے جے گال پوچھئے امام زین العابدین پاک کو لو علی بولو امام زین العابدین پاک کون زین العابدین نے جنہ دی کنیت ابو بکر علی بولو جنہ دی کنیت ابو بکر وہ امام زین العابدین آپ دی بارگاہ دی اندر بندے آ گئے آنکھ لگے دسونا حضور کی سالی حیات قریب کون سی فرمایا وکھا چھڑا یا پڑھا چھڑا
کاشمی صاحب والی زبان ایصال الال مطلوب کرا یا الہ الطریق کرا جی انہوں نے آکھیا اے ان میں اس کو آکھیا امین ناصر صاحب کے اسی علمی تقریر کرے ہوتا اسی دیتے پڑھے ہی نہیں اسی سبق کے سنا اس جو بیان کرنے ہیں ہستیاں دی رہنمائی ہے ورنہ نہ میں عالم میں تے نہ جتیاں چکن والا سنو ذرا بابے گرامی توجہ رکھے آجے امام زین العابدین پاک آپ فرما اپڑا چھٹا یا بھی کھا چھٹا وہ بندے سیانے سان انہوں نے کیا اپڑا چھٹو کہ یہ نہ کھڑا سا سنیا نہیں سی نشے سا انا بیتی سی وہ تو ہوش نہیں سی انہوں نے کیا میں اپڑانا آپ پاں پھڑ لئی روضہ رسول پاک سے لے گئے فرما کے کھول پھینگیا میں ایک دن دادا صاحب بیمار آست میں ڈاکٹر کو گیا وہ تھک مریض میں وہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دو نظر آؤں میں ہنسے سوچا کیا ہو کیوں میں اکیڑا پہنگا ہوتا نا یہ دو نظر ہوتا نا امام حضرت مولانا روم لکھا ہے نا وہ دکان سی نا کسی حکیم جو کہتے پہنگا سی تے پہنگے انہوں حکیم صاحب کیا بوتل نہ پا وہ سب کیا ایک بدامہ یا دو میں وہ سب کیا پہنگیا کتاب ایک کئی پہنگا سے تیل لگے دو میں وہ سب کیا تم نشے جے کتاب ایک کئی وہ سا کیا لائی نہ چکا ہے بوتل لے کے اسے کہا کہ بھان چھاڑ وہ سٹی نہ تو پہنگا پہ اکھے تھے دو میں نہیں باج گئی ہیں حکیم آکیا تم پہنگیں بوتل ایک کسی میں کیا تسی پہنگے ہو سے آباتے آلے بیت ایک کی نہیں تو آن سمجھ نہیں آئی آج سب سنو ذرا جملے دے گا اور کھری آجی آخری جو بات میرے 2 منٹ اندر گل ختم کر رہا ہوں روضہ رسول پاک تھے امام زین العابدین لے گئے فرمایا اے مزار کی دعوے وہ دیکھیا ابو بکر پاک دا آنکھ لگے اے نال کی دعوے آنکھ لگے عمر پاک دا فرمایا جنہ دیا قبرہ مصطفیٰ دے نیڑے نے دنیا تے بھی یہی مصطفیٰ دے نیڑے آخری جملہ مولا علی دی شان دا اس اور جملے دے میں کیوں بولنے لگا جیڑا آل سنت نو نسبی آکھے آل سنت نو خارجی آکھے غوث پاکاں دے میں اے رافضی دی علامت ہے میں علی پاک دا نا لے کے دسنا چاہنا وا اسی دو آنکھاں والے ہاں ساڈی ایک اکھ دا نا صدیق ہے دوجی اکھ دے نور دا نا علی ہے صاحب دادا صاحب میں توڑے 2 منٹا جھوٹے لا بیٹھا جو ہن سنے آئے ہو ہن جیڑے بیلی ساڈے پترے ساڈے وچ بڑے بندے تے جیڑے توڑے بھی آسے پاسے رولے پاندے صاحب زیادہ صاحب اسناد میں چشتی صاحب بیٹھے تے 2 بھیران انہاں ایک گاں رکھی ہے ایک میرے جہا کمڑا ہی ایک توڑے جیسے آنا ہی اس سے بھی کیتا اس آکھیا کمڑے نو ساکھیا پٹھے تو پا پچھلا حصہ گوبر کردا ہے وہ میرا ہو گیا پٹھے پائے میرے جہا کمڑا دودھ چوگے اسے آنا ایک دیاڑے ان کسی آکھیا بتائیں تیندہ گھوٹ بھی نہیں پٹھے تو پانا ہے وہ ساکھے گال سچی ہے لیکن وہ کوئی حال دسو ساکھے ڈانگ چال ہے سوٹا جے چون بوے تماری سنگا تے وہ گاں ٹپ جائے گاں ٹپی نہ وہ ساکھے ایک ہی وہ ساکھے پٹھے کھاوے میرے دودھ دے بے کے داؤں سونے ہو تسی مال کھاو ساٹا تھوڑا تھوڑا بول بانا میرا صرف سمجھانا مال کھاؤ ساٹا اور گلہ کرو غیرہ دیاں سنو علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب والا باقی ہے نا ساڑھیاں ہستیاں جدو بھی گیا ہے انہاں کیا سیوی کدے نہیں ہے سیدھے ایک کنارہ بڑے لیدے تاجدار دی زبانی لایا ہے کروں مدھا اہلِ دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا امین ناصر صاحب پھر واری مولا علی دی آئی تو ساڑھے کم ہی کوڑ کوئی نہیں جیڑا مولا علی تو سڑے اونو جتی دی نوک رکھنے نہ وہ ساڑھا پیر ہو سکتا ہے نہ مالوی ہو سکتا ہے ساڑھا ہوئی ہے جیڑا صدیق اکبر دا بھی نوک کرے تو مولا علی دا بھی نوک آخری شیخ کون علی جیڑے خیبر گئے زلزلہ آئے سعودیہ کھڑا کے زلزلہ آیا ہے انہوں نے کہا نہیں حیدر آیا ہے آج چوکے بولو درہ سبحان اللہ وہ ابھی جنہ کھپے آتھنال خیبر پڑھتے پوچھیا گیا کی وجہ ہے فرمایا وہ دو میری علی پاک فرمائے میری روحانی طاقت سی روحانی تائیں جیسی بھی گلی گلی نہ
نگر نگر مولا دی شان بیان کر دیا دسدیا نام علی دا جس دم لئیے اتے مشکل دوری ہٹا حسن حسین دا ہو پاپا چاہنی آپ روایت فرماوے حسین علی دا چلیا نہیں یارو خیبر دے دروازے فرمائے میں صرف تھوڑا جا سورن اور گلتاں کی تھی حضرت صاحب زیادہ صاحب کا حکم سی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر میرے لوگ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جڑی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے میں اللہ دی بارگاہ بھی معافی دا طلبگار ہوں اور ہر بندے تو معافی دا طلبگار ہوں جو حق بیان ہوئے میرا مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا